ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کرتے ہیں بارشوں کے حوالے سے۔ کراچی شہر میں اکثر جب بارشیں ہوتی ہیں، آپ نے ابھی ریسنٹ جو بارشیں ہوئی کچھ دن پہلے اور کل بھی ہوئی، آپ نے دیکھا ہوگا اس میں کہ ذرا سی بارش میں بھی کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سارا پانی جمع ہو جاتا تھا۔ کچھ ایسی سکسیس سٹوریز بھی موجود ہیں کہ یہ پانی زیر زمین داخل کر دیا گیا، اور اس سے نہ صرف یہ ہوا کہ کوئی پونڈ نہیں بنا وہاں پہ، لوگ نہیں گرے وہاں پہ، گاڑیاں نہیں پھنسی وہاں پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انڈر گراؤنڈ واٹر ٹیبل ہے ان علاقوں میں وہ بھی بہتر ہوا۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم سب لوگ، خاص طور پہ کراچی شہر میں رہنے والے لوگ اور حکومتی ادارے سب مل کر جگہ جگہ اگر ہم ایسے کنویں بنا دیں رین ہارویسٹنگ کے لیے، واٹر ریزرویشن کے لیے، جس سے ہمارے یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے کہ کوئی جو سڑک ہے وہ نہ بیٹھے، کہیں پہ جو ہے وہ تالاب نہ بنے پانی، اور اس میں بہہ کر اس میں ڈوب کر کئی جانیں ضائع نہ ہوں۔ تو کراچی شہر کو کیسے بچایا جا سکتا ہے اور پانی کو کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ایک معروف نام ستون نیکی ویلفیئر اور ان کے ایڈمنسٹریٹر جناب امان خان کاکا خیل ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں۔ بہت شکریہ آپ کا امان خیل صاحب۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب ندیم مرزا صاحب، جو کہ سماجی شخصیت ہیں، چیئرمین ہیں اسٹوڈنٹس بینیفٹ فیڈریشن پاکستان کے۔ بہت شکریہ آپ کا ندیم مرزا صاحب۔ امان خان صاحب، آپ بتائیے سکسیس سٹوریز پہلے بتائیں۔ جی السلام علیکم۔ دیکھیں، ستون نیکی ویلفیئر ملٹیپل ڈائریکشن پہ کام کر رہی ہے۔ اس وقت جو سب سے بڑا المیہ ہے شہر کے اندر، آپ کے شہر کے دنیا کے اندر، وہ ہے کلائمیٹ کا۔ کلائمیٹ شفٹ ہو رہا ہے، چینج ہو رہا ہے۔ آپ پہلے اب بوائلنگ پوائنٹس پہ چلی گئی چیزیں نا زیادہ تر، اور فلڈنگ بے انتہا ہو رہی ہے۔ تو ستون نیکی ویلفیئر آرگنائزیشن کے پاس جو ہے کلائمیٹ چینج کے تحت ایک نیچرل ویلی کا میجر پروجیکٹ ہے، جس کے اندر اربن فلڈنگ، رین ہارویسٹنگ، واٹر ہارویسٹنگ، ایکو مساجد، پھلدار پاکستان، اس طرح کے چیزیں ہیں۔ ابھی جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے، دیکھیں شہر کراچی کنکریٹ کا جنگل بن چکا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ کے روڈ ہیں رن وے کا کردار ادا کرتے ہیں، پانی اسپیڈ سے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں تباہیاں مچا دیتے ہیں۔ دیکھیں شہر کراچی ہمارا ڈوب کے بھی مر رہا ہے اور پیاس سے بھی مر رہا ہے، اور عمومی طور پر دیکھتے ہیں ہم جو کچھی آبادیاں ہوتی ہیں، نشیبی علاقے ہوتے ہیں، وہ کمرشل ایریاز ہوں یا ریزیڈنشل ایریاز ہوں، وہ پانی سے ڈوب جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ستون نیکی ویلفیئر آرگنائزیشن کے پاس بہت جامع پلان ہے، نہ صرف اس شہر کے لیے بلکہ اپنے پورے ملک کے حوالے سے، اور ایکسپرٹس پوری ٹیم ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ اس میں سر ہم کر رہے ہیں جو کام، کروڑوں گیلن پانی ہمارے اس پیل میں سیو کر لیتے ہیں، اور تقریباً ہمارے پاس 106 سے زیادہ ہم پروجیکٹس پہ کام کر چکے ہیں کراچی کے اندر۔ ابھی دیکھیں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بارش ہوئی، تو تقریباً سمجھ لیں کہ ہم نے اس میں اس اسپیل کے اندر بھی ہم لاکھوں گیلن پانی ڈائیورٹ کر کے اپنے ویلز کے اندر لے کے چلے گئے۔ اچھا دیکھیں، دنیا کے اندر بارشیں ہوتی ہیں، پاکستان سے زیادہ ہوتی ہیں بارشیں، ٹھیک ہے۔ وہ کس طرح مینیج کرتے ہیں، کینیڈا کس طرح مینیج کر رہا ہے، بالفل امریکہ کس طرح مینیج کر رہا ہے، رشیا کس طرح مینیج کر رہا ہے۔ دیکھیں ہمیں کم سے کم جو معاملات ہیں آئندہ کے فیوچر کے لیے، دیکھیں کام ہم نے تو اپنی زندگی گزار لی ہے، ہم نے جو کام کرنا ہے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کرنا ہے۔ شہر میں دیکھ رہے ہیں ہیٹ کس طرح بڑھ رہی ہے، ہیٹ بڑھنے کے ریزنز بھی یہی ہیں کہ سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ درخت نہ ہونا۔ درخت اس لیے نہیں ہے کہ زمین کے نیچے واٹر لیول بہت زیادہ نیچے چلا گیا ہے، جس بنیاد پر جو درخت ہیں بھی، اور وہ بھی سروائیو بڑی مشکل سے کر رہے ہیں۔ نئے درخت فوٹو سیشن تو صرف ہو سکتی ہے، تصویر کھینچ سکتی ہے، لیکن پودے کو درخت بنانا بہت مشکل ترین کام ہو گیا ہے اس دور میں۔ تو وایا رین ہارویسٹنگ ہم سلسلہ یہ کرتے ہیں، ہم لاکھوں گیلن پانی ایک ویلز کے اندر اپنے لے کے جاتے ہیں، ڈائیورٹ کر چینلائز کر فلٹرائز کر اور وہ ان کو پھر انجیکشنز ویل میں ہم ڈالتے ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ علاقے کی اربن فلڈنگ ہو جاتی ہے منیمائز، بعض اوقات بہت سی جگہوں پہ صفر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو علاقے کی ڈرائی بورڈز ہیں، جتنے ڈرائی بورڈز ہیں اس میں بھی الکلائن واٹر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں میں بہت طاقت رکھی، ایک ماں کا دودھ اور ایک بارش کا پانی۔ یہ بارش کا پانی جب ہم ڈائریکٹلی لے کے جاتے ہیں، ریچارج کرتے ہیں ایکوفائر، تو سراؤنڈنگ کے جتنے بھی میکسیمم ٹی ڈی ایس ہوتا ہے وہ بھی منیمائز ہوتا چلا جاتا ہے اس میں، اور ان کے بور کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں بہترین
नौयत की इस पर हो जाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे किया है। एक सबसे बड़ा अलमिया था आपका बंस गार्डन। बंस गार्डन के अंदर आपके पास जो था एक महीना पानी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के साथ है और नेशनल ठीक है म्यूजियम के एडजस्ट। नेशनल म्यूजियम उसके अंदर है, पार्क के अंदर है, सामने सिंध सेक्रेटरीट है, आर्ट काउंसिल है, डीजी शाहीन रेंजर्स का कॉम्प्लेक्स ऑफिस है, बड़ी अहम जगह है। वहाँ एक महीना पानी डूबा रहता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस पर वर्किंग की। वो नाज़रीन को हम स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं, नाज़रीन जी 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 अच्छा, इत्तेफाक से बात भी मैं उसी मौजूद पे कर रहा हूँ। आप बात करते हैं। हाँ, तो वो उस पर जो है ना हमने वर्किंग की। हमें वहाँ पुराने ओल्ड वेल्स बन गए, उनको मिले हमें, उस पर हमने उसको इंजेक्शन वेल में डाइवर्ट किया। माज़रत आपको यहीं पे रोकूंगा थोड़ा सा। नाज़रीन आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जो वीडियोस और फुटेजेस हम आपको दिखा रहे हैं उसमें पहले का भी एक मंज़र है जिसमें बंस गार्डन डूबा हुआ है, कई फीट पानी खड़ा है, और उसके बाद का भी मंज़र जो है उसमें नज़र आ रहा है वीडियो में कि किस तरह से वहाँ पर पानी अब खड़ा नहीं हो रहा है। मुख्तलिफ ऑफिस की ये वीडियोस हैं, डीसी सेंट्रल ऑफिस की भी एक उसमें वीडियो शामिल है, बंस गार्डन की उसमें एक वीडियो शामिल है, एफबी एरिया में शादाब ग्राउंड की तरफ जो भी रिसेंट वेल वहाँ पे बना है उसकी भी उसमें कुछ वीडियोस शामिल हैं। और अमान खान का खेल ग्राउंड पर खड़े हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, नदीम मिर्ज़ा साहब भी शायद कहीं नज़र आ जाएँ उसमें। तो ये सूरत हाल है और ये प्रैक्टिकली ये काम हो रहा है। ये बातें हवाई बातें नहीं हैं कि आप समझेंगे शायद अभी बता रहे हैं या अभी करेंगे नहीं, बल्कि ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। और जनाब अमान खान साहब बताइए, बंस गार्डन को फिर आपने कैसे सेव किया? सर, बंस गार्डन के अंदर सबसे बड़ा अलमिया था कि हमारा नेशनल म्यूजियम है, ठीक है, और अहम जगह थी वो। तो हमें पुराने ओल्ड वेल्स मिल गए। ओल्ड वेल्स को हमने इंजेक्शन वेल में डाइवर्ट किया, चैनलाइज कर पानी को हम डाइवर्ट करके ले गए। अब जिन लोगों ने 1.5 साल पहले उसको देखा, अब जाकर देखेंगे हरियाली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है, और वहाँ बारिश भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त अंदाज में इंजॉय कर सकते हैं। पानी ऐसे गायब होता है वहाँ पर, नहीं तो एक महीना पानी भरा रहता था। इसमें हमें सपोर्ट किया बहुत अहम आदमी हैं डीजी पार्क्स जुनेदुल्लाह साहब, उन्होंने भी हमें इसमें सपोर्ट किया। हमने 2 वेल्स बनाए थे। मेयर साहब ने मेयर साहब आए, विजिट किया उन्होंने, मेयर साहब से अनकरीब मुलाकात भी है इसी मौजू के तहत ना। अच्छा, और देखें सर, हम जो है ना पानी की शॉर्टेज हमारे शहर में है, 280 अरब गैलन पानी हर साल बरसता है, तबाहकारियाँ करता है और चला जाता है। इस 280 अरब गैलन पानी को अल्हम्दुलिल्लाह हम इतनी सलाहियत रखते हैं क्योंकि हम सारे को आप सेव कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर, कोई इशू नहीं है। देखिए हमारे पास तो हज़ारों वेल्स हैं, वेल्स का डाया 100 फीट से लेकर, चौड़ाई बता रहा हूँ आपको ना, और तकरीबन समझ लें कि आपका वो 150 फीट तक डेप्थ में है, और जिसमें एक वेल के अंदर 70-70 लाख गैलन पानी एक टाइम पर सेव हो सकता है। और इन सिटी हैं, आउट ऑफ सिटी नहीं है। आपका जो है ये ये जो गार्डन है अपना, इस पर गटर बगीचे में 1928 का एक वेल हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा जी, उसमें तकरीबन समझ लें कि हम जो मंगोपीर रोड से पानी आ रहा है 70 लाख गैलन पानी डिपॉजिट कर सकते हैं। और सराउंडिंग के वेल अभी इंजेक्शन वेल में तब्दील हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ सर, हमें पुराना वेल मिला है वो, ठीक है ना जी, वो 1928 का बना हुआ, अंग्रेज के दौर का ना। सर काम करने के लिए फंड्स चाहिए ना, फंड्स मिल जाएंगे, हम कर देंगे काम। हमारे पास तो शहर के अंदर हज़ारों वेल्स हैं ना जी अवेलेबल। आपका गडाब हो गया, आपका अपना गडाब है, ये है आपका, इसके साथ साथ जो है काठोर है, मलीर है। चलिए मैं आपके पास वापस आता हूँ, इस मज़े को सोचता हूँ। जनाब नदीम मिर्ज़ा साहब, आप ये बताइए कि काका खेल साहब कह रहे हैं फंड्स चाहिए, पैसे नहीं है, तो आप भी इनके साथ मिलके इसमें काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, तो कैसे लाएंगे फंड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हमें पता चला कि ये सन 2006 में पहली दफ़ा मैंने इस पर आर्टिकल लिखा कि हमें बारिश का पानी जो है वो ज़ेर ज़मीन मुंतकिल करना चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये कैसे होता है। उसके बाद हम इस पर बातचीत करते रहे, फिर कुछ इंडिया की वीडियोज़ आई, कुछ हमारी आई, फिर हमारी खुशनसीबी के हमारी काका खैर साहब से आपके तवज्जुह से ही मुलाकात हो गई। तो हमने फ़ैसला किया कि अब हम ये काम जो है वो पूरे पाकिस्तान में करेंगे, तमाम बड़े शहरों में करेंगे। और क्योंकि इनके पास एक्सपर्टीज़ है, जो चीज़ इन्होंने नहीं बताई वो मैं बताता हूँ आपको। ये यूक्रेन नेशनल है, बाहर से फ़ॉरेन क्वालिफाइड लोग हैं, इनके पास 50 से ज़्यादा लोगों की टीम है जिसमें बेशतर अक्सर PhD हैं, और ये काम जानते हैं कि किस तरीके से एक साफ़ सुथरा पानी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद ज़मीन में मुंतकिल करना है। अच्छा, जैसे हमारे मुल्क में होता है कि तमाम छोटे बड़े बनने की कोशिश करते हैं, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, तो बहुत सारे लोग आ गए हैं कि जी हम भी ये काम करेंगे,
لیکن ظاہر ہے کیونکہ جس کو جو کام نہیں آتا وہ نہیں کر سکتا. اب ان کے پاس تو پوری ٹیم ہے اور اس کا ایکسپیریمنٹ یہ ہے کہ آپ نے کنواں بنا دیا اور پتہ چلا کہ جب بارش ہوئی تو پانی ویسے کے ویسے کھڑا ہوا, گیا ہی نہیں وہاں پر. ابھی جو شاداب گراؤنڈ ہے, میں پچھلے 35 سال سے دیکھ رہا تھا کہ شاداب گراؤنڈ کے سامنے ایکسپرٹیز دیکھنے کے لیے ایک تو بنس گارڈن جانا پڑے گا اور کہاں جانا؟ نہیں, میں تو خود کھڑا ہوا گراؤنڈ پر ان کے ساتھ جا کر, میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے بنا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. تو ہم نے پھر جب یہ سوشل میڈیا پر اس کو, ہمارا جو مین مقصد تھا ہیلپ کراچی, ہیلپ لاہور, اس طریقے سے ہم نے 2 تنظیمیں بنائیں. اور ہمارا جو مین مقصد تھا وہ یہ نہیں تھا کہ یہ ویلز بنائیں صرف کاغذ, خیل صاحب بھی بنائیں, اگر کسی اور کو آتا تو بنائے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے چینل کے دوستوں سے, کسی کو نہیں آتا یہ بنانا صحیح طریقے سے. تو اب بہت ساری کوئریز آ گئی ہیں, بہت سارے لوگ آ گئے ہیں. کراچی میں میرا اندازہ یہ ہے کہ کم از کم 20,000 کنوؤں کی ضرورت ہے. لاہور میں 7 سے 8,000 کنوؤں کی ضرورت ہے. فیصل آباد انڈسٹریل ایریا ہے, وہاں پر ضرورت ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ سارا کچھ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں. گورنمنٹ ابھی تک اس میں انوالو نہیں ہوئی, لیکن کمپین جو ہے آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں کہ جب سے ہم نے شروع کی ہے وہ کمپین اب بہت زیادہ ہو گئی ہے, بہت زیادہ اس پر پوسٹیں آنی شروع ہو گئی ہیں. تو میں مطالبہ تو نہیں کروں گا, میں امید کروں گا مرتضیٰ وہاب صاحب سے کہ یہ جو کنویں ہیں یہ آپ بنوانے کے لیے فنڈ ریلیز کریں, کیونکہ جو بندے آپ ان کو کوئی پروپوزل دیا ہے آپ لوگوں نے؟ ہاں, پروپوزل ہم ان کو دے رہے ہیں, ان سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں, اور ملاقات کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ملاقات کر رہے ہیں ان قریب. ان کو ہم بتائیں گے کہ صاحب اس طریقے سے اگر آپ کریں گے کام, اور آپ کو یہ ویلز بنانا ضروری ہے, کیونکہ جو آپ نالوں کی صفائی پر 16 نالوں کی صفائی پر 11 ارب روپے خرچ کر سکتے ہیں, 11 ارب میں بہت سارے ویلز بن جائیں گے. ویسے اگر یہ کر لیں تو بہت بڑا پولیٹیکل مائلیج بھی مل جائے گا. جی یہ ایک بہت بڑی سیاست ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیکھیں, ہمیں ایڈوانٹیج بھی لیں اور لوگوں کو فائدہ بھی. اچھا, آپ دوسرا آپ نے کیا کیا کہ جو آپ نے چائنیز پودا کونوکارپس آپ نے لگا دیا. اب جو آپ نے دیکھی ہوگی ایک ویڈیو ہم نے بھی ہیلپ کراچی پر اپلوڈ کی ہے کہ جس میں وہ جڑ نکلی ہے ایک بہت بڑی. اچھا, ایک وہاں سے ابو الحسن اصفہانی روڈ سے نکلی ہے ایک بہت بڑی جڑ جو پانی کی پائپ میں گھسی ہوئی تھی, اور ایک جو ہے وہ 2 جو ہے ماڈرن کوارٹر وغیرہ پہ نکلی ہیں. تو وہ اس پودے کا خاتمہ بہت ضروری ہے. میئر صاحب اس پودے کو یہاں سے ختم کریں, کیونکہ یہ اس کی وجہ سے یہ پانی چوس گئی ہے. اور انڈر گراؤنڈ واٹر لیول جو ہم نے کیا ہے فیڈرل بی ایریا میں, گلشن اقبال میں, وہاں پر جہاں پانی جو ہے وہ 60 70 80 100 فٹ پر نکل جاتا تھا, اب 300 فٹ پر پانی نکل رہا ہے نارتھ کراچی میں, نارتھ اسلام آباد میں. اب آپ بورنگ کراتے ہیں, ایک بورنگ کرانے میں آپ کا تقریباً 1.5-2 لاکھ روپے خرچ ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد دوبارہ آپ بورنگ پہ. تو آپ کو ہیلپ کراچی, ہیلپ لاہور, ستون نیکی کے ساتھ مل کے اس پہ کام کر رہی ہے. اور میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ دیکھیں, ہم گورنمنٹ کے پیسوں کا, گورنمنٹ کے لوگوں کا انتظار کرنے کے بجائے ہم یہ اتنا بڑا, سب سے بڑا صدقہ جاریہ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ پانی کو سیو کریں. اور پانی کو سیو کر کے آپ پانی کو سیو نہیں کر رہے ہیں, آپ کراچی کو سیو کر رہے ہیں. تو میں شہریوں سے بھی یہ کہوں گا کہ جہاں آپ کو یہ پانی چوسنے والا پودا نظر آتا ہے, اس کو نکال کے اس کی جگہ پھل والا پودا لگائیں, نیم کا درخت لگائیں, تاکہ وہ ہو سکے. اور انڈر گراؤنڈ واٹر لیول جو ہے وہ انکریز کرنے کے لیے فوری طور پر تمام, ایک مسجد جو ہے وہ 6,000 گیلن پانی ضائع کر دیتی ہے وضو کا. ابھی نیول کالونی سے میرے پاس فون آیا کہ جی ہم نے تو ایک ٹینک بنایا ہوا, اس میں جاتا, اس سے ہم باغبانی کرتے ہیں. ہم تو اور کہ میں نے کہا جی اس کو زیر زمین منتقل کر دیں, باغبانی میں سارا پانی تھوڑی لگ سکتا ہے جو بارش میں اتنا زیادہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, جو کارساز پر نیول کالونی ہے ان لوگوں نے مجھ سے کہا. تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں اچھا, ایک اور بات, بہت اہم بات, میں گورنمنٹ آف سندھ سے یہ مطالبہ ہے کہ تمام فیکٹریز, خاص طور پر پانی کی فیکٹریز, وہاں پر اس کو مینڈیٹری کر دیں, لازمی قرار دے دیں. تمام اسکول کالجز, تمام مساجد کے وہاں پر پانی وہ ضائع کریں گے نہیں, گٹر میں نہیں بہائیں گے. اس کو انہوں نے ہر حال میں ویل بنانی ہے, مینڈیٹری کر دیں, کیونکہ اتنے بڑے بڑے اسکول چل رہے ہیں, وہاں پر اتنا پانی استعمال ہوتا ہے. مساجد ہیں, آپ کے فیکٹریز ہیں, فیکٹریز میں بہت زیادہ پانی استعمال ہوتا ہے, تو اس کو مینڈیٹری کرنا پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے, ہم واپس آتے ہیں عمران خان صاحب آپ کے پاس بریک کے بعد. ناظرین یہاں شارٹ بریک ہے, اس کے بعد واپس آتے ہیں. اچھا, ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ کراچی میں پانی کو کیسے سیو کیا جائے پورے پاکستان میں, نہ صرف کراچی, اور اس کے لیے امان کاکا خیل صاحب جو ایکسپرٹ ہیں اس کام کے ہمارے ساتھ موجود ہیں. نظیر مرزا صاحب موجود ہیں. جناب امان صاحب, دیکھیں سر, سب سے اہم چیز جو ہے ہمارے مساجد میں پانی کی شارٹیج ہوتی ہے. تقریباً یا تو وہ پھر پرچیز کر رہے ہوتے ہیں,
یا لائن کا انتظار کر رہے ہیں, بورنگ سے نکال رہے ہوتے ہیں. ہم الحمدللہ ایکو مساجد بنا رہے ہیں, اور ہم نے کافی مساجد بنائی ہیں اس سلسلے میں نا جی. اس میں سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ بارش کے اپنا جو وضو کا پانی ہے اس کو بایولوجیکل ٹریٹ کرتے ہیں, فزیکل ٹریٹ کرنے کے بعد اس کو لے کے جاتے ہیں. جو ویل اگر ان کے پرانے ہوتے ہیں تو بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے, کیونکہ ویل بنانا مشکل ترین کام ہوتا ہے, مہنگا ترین کام ہے. اس ویل کو صاف کر انجیکشن ویل میں ڈائیورٹ کرتے ہیں, اس پانی کو ہم لے آ کر ڈال دیتے ہیں زمین میں. 15 دن کے اندر وہ مسجد ایکو مسجد بن جاتی ہے کہ اس کا بور کبھی بھی نہیں بیٹھے گا. جتنا پانی زمین میں جا رہا ہے اتنا ہی پانی دوسری سائڈ سے نکال رہے ہیں. ہم تو فلٹر کر دے رہے ہیں زمین کو, لیکن زمین قدرتی طور پر بھی اس کو فلٹر کر رہی ہے اور بور سے پانی نکل رہا ہے. اچھا, اب سلسلہ یہ ہے کہ 12,500 مساجد ہیں, مدارس ہیں, شہری اور دیہی. 7.5 کروڑ گیلن پانی پر ڈے یوز ہو رہا ہے. اگر ہم اسپیئر کر لیں اس پانی کو تو عام پبلک کے استعمال میں ہو سکتا ہے استعمال. یہ ایک چیز. دوسرا, جو گٹروں پر آپ کے لوڈ ہے, میکسیمم لوڈ 7.5 کروڑ گیلن پانی کا, وہ بھی ڈائیورٹ ہو جائے گا. یہ جب پانی زمین کے اندر جائے گا ڈیلی بیسس پر, تو آپ کا سراؤنڈنگ کے جو بھی بالفرض ابھی ایشوز ہیں, سنک ہول ہو رہے ہیں, ساتھ ساتھ بلڈنگیں کلیپس ہو رہی ہیں, جتنا ڈیپتھ میں جا رہے ہیں آپ, اس میں سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے کہ ہیوی میٹلز آ رہے ہیں. یہ ڈائلسس سینٹر کھلی سی بنیاد پر رہے ہیں آپ کے نا, لوگوں کی صحت خراب ہو رہی پانی کی وجہ سے نا. تو جب مساجد کا پانی جب جائے گا زمین میں تو وہ ایکو سسٹم پہ ڈیولپ ہو جائے گی. 7.5 کروڑ گیلن پانی کی سیونگ یہاں سے ہو گئی آپ کے لیے. پھر جس وقت بارش ہوتی ہے تو ایک اسپیل میں ہماری کیلکولیشن کے مطابق یہی مساجد 2.5 ارب گیلن پانی الحمدللہ وہ ایک اسپیل میں اپنے پاس انٹیک کر لیں گی, جس سے کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں بہتر ہو جائے گی اس کی. اور میں ایک ابھی شہر کراچی کو میسج دینا چاہ رہا ہوں. بہت سارے بیچارے لوگ, خواہش ہوتی ہے کام کرنے کی, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن جس کی نالج نہیں ہے اس کام میں ٹانگ نہیں اڑانا چاہیے. ابھی سلطان درباری ایک گلبرگ کے اندر, فیڈرل بیریا کے اندر ایک دربار ہے, وہاں پر سلسلہ یہ ہوا کہ ہم نے جا کر وزٹ کیا, چیزوں کو دیکھا. ہم نے ویلز بنے ہوئے تھے, چھوٹے 2.5 فٹ کے ویل تھے. تو چائے والا جو پٹھان ہے وہ صفائی کے لیے اندر اس نے بندہ اتار دیا, ٹھیک ہے, وہ بھی بیہوش ہو گیا, خان صاحب بھی بیہوش ہو گئے. خدا نہ خاصہ کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے. دوسرا میں دیکھتا ہوں نو سیکھیے جو نئے سیکھنے والے لوگ ہیں, انڈیا کے چینلوں پر دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو جی آگے پیچھے. بھائی یہ ایک باقاعدہ سائنس ہے. جو آپ لوگ ویل تباہ اور بات کر رہے ہو, ایک اگر اس وقت جو سسٹم بنتا ہے نا جی, چھوٹا ویل بھی جو ہے شہر کراچی کے اندر جو 4x40 کا ویل بنا ہوا ہے, وہ بھی تقریباً 5 لاکھ روپے سے اوپر کا پرانا ویل پڑا ہوا ہے ہمارے پاس نا جی. اب نہ تجربے کاری کی بنیاد پہ اس کو تباہ کر دیں گے, سلٹ چلا جائے گی اندر, کچرا چلا جائے گا اندر, وہ پانی لے گا نہیں. اس کو انجیکشن ویل میں ڈائیورٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ نالج کے بغیر کام ہونا نہیں, یہ ویڈیوز دیکھ کر نہیں ہو سکتا کام, کیونکہ حساس معاملات ہیں. خدا نہ خاصہ سائڈ کلیپس کر جاتی ہیں, کنواں بیٹھ جاتا ہے, بندہ اندر ہے مر جاتا ہے, خدا نہ خاصہ وہ نقصان دہ معاملات ہو جائیں گے. آپ کی نیکی جو ہے نا وہ آپ کی گلے پڑ جائے گی وداؤٹ نالج. اس طرح لوگوں نے چیزیں کی ہیں, اور پھر وہ نہ صرف خود بلکہ لوگ بھی پھر اس مسئلے میں سفر کر رہے ہوتے ہیں. سر یہ بتائیے ندیم مرزا صاحب کہ کنویں کی کاسٹ کتنی ہے؟ ضروری تو نہیں ہے کہ حکومت کا ہی انتظار کرتے رہیں. بہت ساری سوسائٹیز ہیں, کمیونٹیز ہیں, مخیر حضرات ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, وہ اپنا خود بنانا چاہیں خود بنا لیں. ضروری تھوڑی کہ دیکھیں اس کی جو منیمم کاسٹ ہے جو انہوں نے بتایا کہ اگر آپ کے پاس کنواں موجود ہے ڈیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو 5 سے 6 لاکھ روپے, ورنہ 10 سے 12 لاکھ روپے لگتے ہیں ایک کنویں کی کاسٹ. ہاں ابھی ایک جی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے سائز کے حوالے سے کہ آپ کی جو ہے نا دیکھیں فلڈنگ کتنی ہے. دیکھیں یہ پانی کی کاسٹ جو ہے نا, جو جس کو بنوانا ہے پہلے وہ آپ اس کا وزٹ کریں گے اس جگہ کا, پھر ایڈوائز کریں گے, وزٹ کر دیں گے. دیکھیں وہ ایک اسپیل کے اندر آپ کی قیمت باہر ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے کوئی اولڈ ویل مل گیا آپ کو, ٹھیک ہے, 8x50 کا یا 60 کا مل گیا آپ کو ویل, ٹھیک ہے, آپ نے اس پہ 6 لاکھ روپے لگا دیے, خرچ کر دیے. اس کو ایک دفعہ ہی کرنا پڑتا ہے ڈائیورٹ نا. 6 لاکھ روپے لگے اس میں. جو پانی اس کے اندر آ رہا ہے نا جی, وہ آ رہا ہے بالفرض 10 لاکھ گیلن پانی آ گیا. ایک اسپیل کے اندر کی بات کر رہا ہوں میں نے. 10 لاکھ گیلن پانی کو جب کیلکولیٹ کریں گے آپ کمرشل لیول پر, تو 25 لاکھ کا پانی آپ نے ایک اسپیل میں لے لیا. بنانے کے ساتھ ہی پہلا اسپیل اس قیمت کو کیش کروا دیتا ہے.
اچھا دوسرا زمین کی صورتحال پر بھی ہے کہ کہیں زمین کس قسم کی، جیسے پنجاب میں ہے وہاں چکنی مٹی ہے زمین میں، تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس پر کاسٹ کیا آ رہی ہے. اب جیسے سوسائٹیز ہیں 500 گھر ہیں، 1000 گھر ہیں، 2000 گھر ہیں. کراچی میں کتنی سوسائٹیز ہیں پانی نہیں ہوگا؟ اچھا وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ وہ انڈر گراؤنڈ کھینچ رہے ہیں تو مل نہیں رہا، ٹینکر مانگ رہے ہیں تو ٹینکر جو گورنمنٹ کا سرکاری ریٹ جو ٹینکر کا 1550 روپے، وہ ٹینکر 5000 روپے کا مل رہا ہے. پورے پلازے جتنے بھی ہیں آپ کے وہاں پر تھوڑے تھوڑے دنوں بعد جو ہے وہ چندہ جمع ہو رہا ہوتا ہے کس چیز کا کہ جی بور بیٹھ گیا ہے آپ لیں. مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ بھائی مسجد میں پانی ختم ہو گیا، اپنے اپنے گھر سے وضو کر کر آئیں. آپ نے سنا ہوگا کئی مساجد کراچی میں، کئی مساجد پہ تالے بھی بڑے. ہاں وہی بتا رہا ہوں، شاہ فیصل کالونی میں جو مسجد تھی وہ 13 دن کے لیے بند کر دی. وزٹ کیا تھا ہم نے نا. ٹھیک ہے اچھا وہ فوری طور پر ہم نے کیا، آپ نے بھی کیا انڈیکیٹ، ہم نے کیا، وہ گئے. ابھی بھی ہم جو ہے آپ کی تو ایڈوائس پہ گیا تھا فیڈرل بے ایریا کی جو سب سے بڑی مسجد ہے وہاں پر بڑی مسجد فاروق اعظم، وہاں پر بھی کل وزٹ کیا. ابھی آج اس پروگرام کے بعد بھی ہم 4 وزٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ہمارا مقصد صرف یہ ہے اویئرنیس دینی ہے لوگوں کو کہ بھائی آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اب ملیر 15 نمبر سے اگر آپ چلے جائیں اندر سعود آباد کی طرف سے پانی کھڑا ہوتا ہے. اچھا وہ روڈ کئی دفعہ بن چکا اور کئی دفعہ ٹوٹ چکا ہے. تو گورنمنٹ اگر روڈ بنانے پہ پیسے خرچ کر رہی ہے، نالے صاف کروانے پہ پیسے خرچ کر رہی ہے، جو لوگ مر رہے ہیں ان کو کمپنسیشن دینے پہ پیسے خرچ کر رہی ہے، تو بھائی برائے مہربانی مستقل حل کی طرف جانا چاہیے. مستقل حل یہی ہے اس کا، اور کوئی حل نہیں ہے. صحیح. اور کاکل صاحب آپ مسجد کی طرف گئے تھے تو کیا دیکھا آپ نے، کیا رہا شاہ فیصل کالونی کی مسجد؟ ہاں سر آپ کی میں ویڈیو چل رہی تھی. ہاں آپ نے مجھے ایڈوائس کی تھی کہ امان صاحب جا کر وزٹ کیجیے. پھر ہمارے ایک دوست ہیں ظفر اقبال وٹو صاحب نا، انہوں نے ان کو مینشن کیا تھا کہ بھائی اس کا مسئلے کا حل امان خان کاخیل صاحب کے پاس ہے. میں جب وہاں گیا، جا کر میں نے دیکھا تو ان کے پاس جو ویلز بنے ہوئے تھے وہ ویلز کی دیواریں انہوں نے 1-1 فٹ کی بنائی ہوئی تھیں اور زمین سے پانی لے رہے تھے. وہ اصل میں جب وہاں کا پانی جو ریچارج ہوتا ہے نا وہ ملیر ریور سے ہوتا ہے. ریچارج جو علاقہ ہے نا ملیر ریور قریب ہے وہاں سے، اس سے ریچارجنگ ہو رہی ہوتی ہے. اب انڈسٹریز نے بہت زیادہ لگا لی ہیں فیکٹریز، اب فیکٹریز لگی ہوئی ہیں پانی کا 3-3 ہزار فٹ چلے گئے. آپ پانی نکالنے کے حوالے سے پانی دن بہ دن ڈاؤن سے ڈاؤن ہو رہا ہے وہاں پر. تو پریشان تھے وہ. میں نے کہا بھائی ہمارے پاس اس کا سلوشن ہے. وہ جس وقت کام کر رہے تھے ان کا 10,000 گیلن پانی آر او پر اس پر استعمال ہو رہا تھا. آپ کا آر او سے وہ پھینک رہے تھے 400 TDS کا پانی. انہوں نے مجھے بتایا ہمارا 400 TDS ہے اور اس کو ہم گٹر بورڈ کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی اس کو واپس زمین میں ڈال دو، آپ جو آپ کا وضو کا پانی ہے وہ ڈال دو آپ. ٹھیک ہے جی، جو اوپر بارش ہوتی ہے آپ کی بلڈنگ پر اس کو ڈال دو زمین کے اندر، تو آپ کو الحمدللہ آٹومیٹک اتنا پانی مل جائے گا. آپ کو کہیں اور جو روڈ سے گزر رہا ہے سامنے ان کے نا وہ لے کر سراؤنڈنگ سے سارا پانی لا کر وہ ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ سولوشن ہو جائے گا. وہ اس پہ بزد تھے بات پر کہ یار ہم 1000 فٹ کی نا ہم بورنگ کروا رہے ہیں. میں نے سر دیکھیں مسئلہ ہے 1000 فٹ جب جائیں گے آپ تو سمندر قریب ہے آپ سے، سمندر کا پانی آئے گا، ہیوی TDS ہو جائے گا پانی. جو آپ کے RO پلانٹس ہیں وہ بھی ناکافی ہو جائیں گے. پھر انہیں سمجھ آئی آپ کی بات؟ بس ابھی ان کے پاس دوبارہ پھر ہم نے وزٹ کرنا ہے اس حوالے سے. جی رائٹ. تو آخری میسج کیا دینا چاہیں گے پروگرام کا وقت ختم؟ بھائی دیکھیں زندگی، پانی زندگی ہے، لائف ہے. دیکھیں ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے سوچنا ہے. اب دیکھ لیں آپ لوگ اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے، اپنا مرزا صاحب بھی آئے ہوئے تھے ہمارے پاس. اتنی شدید گرمی تھی کہ ہم نے پلیٹ فارم پر انڈے توڑے اور انڈے غائب ہو گئے، ہوا میں تلیل ہو گئے انڈے نا جی. اتنی شدید گرمی ہے اور شہر میں گرمی رہنی ہے. صحیح. اگر ہم نے شہر کو اپنے بچانا ہے تو ہمیں پانی بچانے کی بہت اچھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور درخت لگانے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ آپ کا بھائی صاحب، ٹائم ختم ہو گیا. میں صرف آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ہم اس وقت ایک عالم اس میں ہیں، قیامت کے عالم میں. ہنگامی بنیادوں پر اس پہ کام کرنا ہوگا اور ہنگامی بنیادوں پر کام کر کے اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا. ہیلپ کراچی، ستون نیکی، ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. بہت شکریہ. آپ رابطہ، آپ دونوں کا بہت شکریہ. اور ناظرین اس کے ذریعے اپنے میزبان اختر شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.